امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے۔ فقط 13 سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر چکے تھے اور درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی محنت تھی، یہ ان کا شوق تھا کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے علم کے بڑے سمندر بھی عبور کر لیے تھے۔ دیکھیں، ہمارے سلف صالحین نے اپنی زندگیوں میں اتنی محنت کی کہ آج عوام الناس ان واقعات کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ اب دیکھیں، محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ فقط 17 سال۔ آج 17 سال کے بچے کو گھر کا سربراہ بنا دیں تو وہ گھر کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکتا، اور وہ 17 سال کا بچہ دیکھیں کمانڈر ان چیف بنا ہوا ہے اور فوج کو لے کر جا رہا ہے کہاں؟ جہاں راجہ داہر کی منظم حکومت تھی۔ بہت سارے احباب نے اس میدان کو بھی دیکھا ہوگا جہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ دیکھنے والے بتا رہے ہیں کہ اس میدان کی وسعتوں کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے، اس کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان جو محمد بن قاسم ہے وہ کہاں سے چلا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، بلکہ حجاج بن یوسف نے اسے بلا کر کہہ دیا تھا کہ میری فوج مختلف معاذوں پر مصروف کار ہے، مگر مجھے یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ ہماری کچھ عورتیں آ رہی تھیں، راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک لڑکی نے کہا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے کارنر میٹنگز کی، نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ یہ پروفیشنل فوجی نہیں تھے، یہ ایمان اور جذبے کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یہ سارے نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے ذہن میں یہ بات اتنی سمائی ہوئی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے چونک اٹھتا تھا اور کہتا تھا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ یہ چند نوجوانوں کی جماعت وہاں پہنچی اور راجہ داہر کی لوہے میں ڈوبی ہوئی فوج کے دیکھے چھکے چھوڑا دیے۔ پھر یہی نہیں، اس کو کنٹرول کر لیا، بلکہ اس کو فتح کر کے اپنی سیکنڈ لائن کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ دے دی۔ خود آگے مارچ کیا۔ خود کنٹرول کرنا کچھ اور چیز ہوتی ہے، مگر اتنا کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی ہونا، اس کو اپنی سیکنڈ لائن کے حوالے کر دیا، اور پھر آگے چلتے چلتے سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا جو پرچم ہے اس کو لہرایا۔ آج دیکھیں کہ ہم اور ہمارے نوجوان، ان کے اندر یہ ترقی کا شوق ہونا چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد جو کامیاب زندگی گزار کے گئے، ان کی زندگیوں کو ہمیں مکمل اسٹڈی کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کو اپنائیں،
تن آسانی کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی ہمیشہ محنت، لگن اور مجاہدے کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کہ ایک دفعہ دواتوں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ 40,000 نکلی۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، وہ حدیث سناتے تو بعض لوگ نماز کے مکبر کی مانند ان کے الفاظ کو اونچی آواز سے دہرا دیتے تاکہ پورے مجمع تک آواز پہنچ جائے۔ ان مکبر حضرات کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی۔ پورے مجمع، جو پورا مجمع تھا وہ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچ سکتے، اتنے بڑے بڑے مجمع کے اندر بیٹھ کر حدیث کا علم پڑھایا۔ ایک محدث کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ اگر ان کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر ان کے مرنے کے دن تک اگر سارے دنوں کو گن لیا جائے تو جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے صفحوں کو گن لیا جائے تو ہر دن کے اندر 10 صفحات بنتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے پورے دن گن لیے جائیں، اتنے 1000 دن زندہ رہے اور اتنے انہوں نے صفحات لکھی اور آپس میں انہیں تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے اندر اوسطاً 10 صفحات بنتے ہیں۔ اب 12-13 سال تو علم حاصل کرنے میں ہی گزرے ہوں گے۔ اگر وہ نکال دیں تو یہ 10 کی بجائے بھی 20 ہو جائیں گے۔ 20 صفحات کا ایک دن میں ہمارے لیے سمجھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ اسے نئے سرے سے ترتیب دے کر لکھ دیا جائے۔ جو لوگ تصنیف و تالیف کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفحہ لکھنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، بے شمار واقعات ہیں۔ لیکن محنت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صلہ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا کرم کرتا ہے۔ جو بھی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نوازیں گے اور ضرور اپنا کرم کریں گے۔ دیکھیں، کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جنہیں کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بالکل کچھ نہ کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں۔ وہ اعمال جن سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی ہے، خصوصاً وقت پر۔ حدیث پاک میں نماز دین کا ستون ہے۔ اچھا، وہ اعمال کون کون سے؟ ایک نماز کی پابندی ہے، دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت اور ان کی رضا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، صدقہ و خیرات، اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ رات کے وقت تنہائی میں رویا جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ دیکھیے، تہجد کا وقت اللہ کی خاص رحمتوں کا وقت ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کے سامنے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، لغزشوں کی، کوتاہیوں کی۔ دیکھیں، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ کسی کے دل کو خوش کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے۔
دعا مانگنا، دیکھیں پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے مجھ سے دعا مانگو یا مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ دیکھیں اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ استغفار کریں، والدین کا احترام کریں، نماز کی پابندی کریں، اور وہ دین اسلام کی سنہری تعلیمات کہ جن سے ہماری یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی سنور جائے، ان کو اپنانا ہوگا۔ قرآن کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔